السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ المصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فله الحياة الطيبة۔ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں کو چپ کرو، آج آپ واپس بھیجو، نیکیاں چپ کرن۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ قال نحن قوم آخرنا بالإسلام ولو طلبنا العزة بغير الإسلام لأخذنا۔ صدق الله وصدق رسوله الكريم وخلفاء الراشدين المهديين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين نحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی ادب، محبت، عقیدت، احترام کے قابل بہنوں بھائیوں، میری بیٹیوں، عزیز طلباء، اساتذہ کرام، جو بھی مہمان تشریف لائے، اللہ پاک نے مرد اور عورت دونوں کو جنت میں پیدا کرا۔ پہلے مرد زمین سے مٹی منگوائی اپنے ہاتھوں سے، باقی تمام مخلوق کو لفظ کن سے پیدا کرا۔ وعلیٰ قضا امرا یقول له کن فیکون۔ لیکن جہاں ہماری باری آئی تو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اب پھر ہاتھ سے بنا کر اسی میں سے ہم سب کی اماں کو پیدا فرما دیا، تو ہماری اصل پیدائش جنت کی ہے۔ تو جنت سے ہی ہم آئے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں رنگینیاں اچھی لگتی ہیں، رنگا رنگ پھول اچھے لگتے ہیں، قسم قسم کے کھانے اچھے لگتے ہیں، اور جناب ہم مزاجن جنتی ہیں، مزاجن۔ تو آگے ہم کیا کرتے ہیں، واپس بھی پہنچ جانا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ انشاءاللہ آئے ہم بدلی۔ ایک ملک کا قانون تھا کہ 5 سال کے لیے بادشاہ منتخب کرتے، 5 سال کے بعد اس کو ایک گھنونے جنگل میں پھینک دیتے، جہاں شیر اور چیتے اور آئندے اور تیزاب کے وہاں تالاب اور اس کو کھا جاتے ہیں۔ اسی طرح بادشاہ کا وقت ختم ہوا، اسے جنگل میں پھینک دیا۔ پھر حیران ہو کہ اب بادشاہ کون بنے گا؟ پھر ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، وہ بھی 5 سال کے لیے منتخب ہوا، اس کا بھی انجام وہی ہوا۔ پھر اناؤنسمنٹ ہے کہ اب بادشاہ کون بنے گا؟ تو ایک نوجوان کھڑا کہ میں بنوں گا۔ تو انتظامیہ نے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ اب بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو کیا اس کے انجام کا پتہ ہے؟ سارے دوشی پڑھنے لگے، جو صفا موڑا ہے ادب کے خلاف ہے۔ کتاب کا ادب ہوگا تو اس میں لکھی ہوئی عبارت دل میں اترے گی، کتاب کا ادب نہیں ہوگا، عبارت دل میں نہیں، میری زبان پہ کرے، زبان پہ کرے، دل میں نہیں۔
العلم علمان علم فی القلب وذاک علم نافع. جو دل میں اترتا ہے وہ اصل علم، جہاں تک رہ جاتا ہے وہ علی حجت اللہ علیہ. تو اناؤنسمنٹ ہوئی کہ ہاں بھی اب کون بادشاہ بنے گا. نوجوان پڑھا کہ میں بادشاہ بنوں گا. انہوں نے کہا بھائی اس کا انجام کا پتہ ہے کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی پتہ ہے. پھر بھی بادشاہ بننا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا یہ بتائیں کہ 5 سال تو مجھے آزادی ہے نا، جو جی میں کروں. کیسے پہلے بادشاہ کر رہے بالکل 5 سال آپ کو خوب آزادی، جو جی میں کریں. تو ٹھیک ہے. میں نے کہا بادشاہ بن گیا، تاج پہنا، تخت پہ بیٹھا. اب اس نے پہلا حکم جاری کرنا تھا. اس نے پہلا حکم جاری کیا کہ وہ جنگل ختم کر دیا جائے. وہ جنگل کی صفائیاں شروع ہو گئی. وہ شیر جی سے بھاگنے شروع ہو گئے. شام ادھر سے نکل گئے. وہاں وہ سوئمنگ پول بن گئے. وہ بچوں کے کھیلنے کا نظام اور وہ اچھی خوبصورت سیر کا انتظام بن گئے. رنگا رنگ پھول کھل گئے اور جناب کیا سے کیا ہو. اب 5 سال ختم ہوئے. تو کہا پھینکو بھائی. تو وہاں تو ایک خوبصورت باغ تھا. وہ بادشاہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میں ہوں، وہ آپ ہیں. ہم سب وہ بادشاہ ہیں جنہیں ایک مدت تک کے لیے اللہ نے کہا ہم جو کر سکتے تھے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. چاہے ہر آدمی ہر عورت کا ایک ٹھکانہ جنت میں ہے اور ایک ٹھکانہ جہنم میں ہے. اللہ تعالیٰ کو اس دن انتظام نہیں کرنا ہے کہ یہ اب جہنم میں ان کے آدمی زیادہ ہو گئے ہیں یا کم ہو گئے ہیں. سب ہر آدمی جو پیدا ہو رہا ہے جنت میں بھی گھر ہے، جہنم میں، چاہے ادھر چلا جائے چاہے ادھر جائے. انتظامات ہر طرف پورے ہیں. دنیا میں پیدا ہونے سے لے کر موت تک کے سارے انتظامات پورے ہیں. توحید ربوبیت، کھانا پینا، کپڑا لتا، دوائی دارو، پگڑی برقع، عبایا، جوتی، نیل کٹر، کینچی، بٹن، سوئی، دھاگا، جوتی، موتی، بال بنانے والا، دوائی دارو، ڈاکٹر، انجینئر، سب انتظامات ہو چکے ہیں موت تک کے. اگر کوئی ہم میں سے کہتا ہے کہ میں کام کرتا ہوں تو وہ کھڑا ہو کے بتا دیں اس نے کیا کیا آج تک. کوئی چاول کا دانہ کسی نے بنایا ہو، کوئی خسخاس کا دانہ بنایا ہو، کچھ کیا ہو، اپنے بچے کو خود بنایا ہو یا بچے کو ایسے کرنا اس نے خود سکھایا. جرمنی میں ٹرین میں جا رہے تھے تو میں نے وہاں نماز پڑھی جرمنی میں ساتھی تھے جماعت. پھر دوسری پڑھی تو وہ ایک جرمن عورت تھی، وہ دیکھ رہی تھی. اس نے کہا یہ تم کیا کرتے ہو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا ہم مسلمان ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. اس نے کہا اللہ کیا ہوتا ہے، یہ کیا کرتا ہے، اس کا ہماری زندگی میں کیا رول ہے؟ ہم تو خود ہی کماتے ہیں، کھاتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا بیچ میں ہمارے ساتھ کیا کنیکشن ہے، کیا رول ہے؟ تو میں نے کہا آپ سے ہم پہلے سوال کرتے ہیں پھر آگے چلیں گے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نہ اس کو ہوش ہوتی ہے، نہ اس کی آنکھیں کام کر رہی ہوتی ہیں، نہ اس کے کان کام کر رہے ہوتے ہیں، نہ ٹانگیں، اس کو کسی قسم کا شعور نہیں ہوتا. تو جب ہم اس کے منہ میں وہ ٹپکاتے ہیں شہد یا پانی تو وہ جو ایسے کرتا ہے یہ اس کو کون سکھاتا ہے؟ اگر اس کا جواب دو پھر آگے چلے کہ جب کہ وہی بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے، سال کا 1.5 سال، تو کسی بوتل میں وہ تنکا لگا کے دے اس کو پیو تو اس کو پینا کبھی پھونک مار دیتا ہے، کبھی خراب کر دیتا ہے، کبھی اس کو الٹی کر دیتا ہے. لیکن وہ جو پیدا ہوتے ہی جو اس کو سکھایا ہے وہ سکھانے والا کون ہے؟ بس اتنا بتاؤ پھر پتہ آگے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے. صرف اتنی بات اس نے کہا وہ تو کوئی خود نہیں کر سکتا.
کتنی معمولی سی بات ہے کہ اللہ کو پہچانا اتنا مشکل نہیں ہے. اطلبنی تجدنی، اور تم چلو تو صحیح میں تمہیں مل جاؤں. وجدت نہیں وجدت کل شیء، جس نے مجھے پا لیا ڈھونڈ لیا اس کو سب کچھ مل گیا. میں نے فقط نہیں فقط کل شیء، اور جس نے مجھے کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا. اس کو کیا، اس نے دنیا میں کیا کیا، اس کو کیا ملا؟ تو وہ خاموش ہو گئی. اور خاموش سوچنا شروع ہو گئی. میں نے کہا تم لوگوں تو آج بتاتے ہو کہ ماں کے پیٹ میں بچہ بننے کے مدارج کیا ہیں، تو ہمارے نبی علیہ السلام نے تو پر تو اللہ نے 1400 سال پہلے نازل کرنے کی پہلے مٹی تھی، پھر پانی بنا، پھر خون کی پٹری بنی، پھر بوٹی بنی، پھر اس پہ ہڈی آئی، پھر اس پہ ماس آیا، پھر اللہ نے اس کو باہر نکال دیا. تو میں نے کہا یہ تو ہمارے پاس، میں نے کہا یہ کون بتا سکتا ہے؟ ہمیں تو 70-80 سال ہوئے پتہ چلا، الٹرا ساؤنڈ آئے تھے، تو ہمیں ہمارے نبی نے تو 1400 سال پہلے بتا دیا. اتنی کوئی مشکل نہیں. وہ کبھی بھی اللہ کے بارے میں کوئی اور بات نہیں بتاؤ. یہ تو بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ ہم کہ یہ واقعی اس کو کون سکھا رہا ہے، کون ہے جس نے اس کو یہ اتنا مشکل ترین کام ہے، اس کو کس نے سکھایا؟ پھر میں نے کہا وہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان پیدا کیے، جس نے زمینیں پیدا کی، جس نے ستارے بنائے. میں کہا دیکھو آسمان کا رنگ اگر نیلا نہ ہوتا، کوئی بھی رنگ ہوتا تو ہم کب کے اندھے ہو چکے یا پاگل ہو جاتے. یہ کلر جو ہے نا، آپ کو پتا ہے جو بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں، یہ جو ہوائی جہاز، ان کی چھت کو ہلکا آسمانی رکھتے ہیں تاکہ اگر اوپر نظر پڑے تو وہ وحشت نہ تاریخ ہو جائے. وہ صرف سرخ رنگ ہوتا یا کالا ہوتا یا کوئی اور تو ہم پاگل ہو دیکھا ہی نہ جاتا. تو کیا رنگ ہے کہ آپ کروڑوں دفعہ دیکھیں آپ کو مزہ آتا ہے. ہماری نظر جا رہی ہے. میں نے کہا پھر یہ رات ہو جاتی ہے تو ہم رات کو اوپر دیکھیں تو گھبراہٹ نہ ہو جائے تو اللہ نے وہ ستارے پیدا کر دیے. ہماری آنکھوں کی زینت کے لیے چاند پیدا کر دیے. تو میں نے کہا رات کو کیسا ہی آدمی ہو اس کو رات کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. اور رات کی نیند 2 گھنٹے کی، صبح کا 10 گھنٹے سے برابر نہیں ہو سکتا. وہ بنایا رات کو سونے کے لیے بنایا. تو میں نے کہا اسی طرح ایک عورت ہے، ایک مرد ہے، اس کی تقسیم کس نے کی؟ عورت کی آواز پتلی کیوں ہوتی ہے، مرد کی بھاری کی ہوتی ہے. یہ تو میں کہا تو بتائے گی، تو ہی بتائے گی یہ اللہ ہے، 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 یہ اللہ ہے. مرد کے اوپر داڑھی کیوں ہوتی ہے میں بتاؤں؟ عورت کے اوپر داڑھی کیوں نہیں ہوتی؟ مرد گنجے ہو جاتے ہیں، عورت گنجی کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا سارا سسٹم پورے کا پورا الگ، اس کا الگ، اس کی ممتا الگ، اس کی پدرانہ شفقت الگ. یہ کس نے بنائی؟ کس محبتیں کس نے پیدا کی؟ جبکہ بچہ تو آنکھ کو ایسے ٹانگیں مارتا ہے کہ توبہ توبہ رنگ نیلا ہو جاتا ہے، عورت کا برا حال ہوتا ہے، اور موت کی کش مکش سے گزر کر بچہ پیدا ہوتا ہے. اور میری والدہ سخت بیمار تھی، میں ہسپتال لے کے جا رہا تھا تو میری نانی کہتی میں نہیں جانا، میں نہیں جانا. میں کہ تانوں سامان دے کہ یہ نہ ہوتے سامان نہیں میں جانا نہیں. میں کہ نانی اماں انہوں نے جان دیا ہوتی. اچھا ہم ہاسپٹل گئے تو وہ امی جان میرے بہت ہو گئے. اس میں ساتھ ساتھ ایک اور ایڈ بات میں کہ میری امی جان جب میں ان کو ہسپتال لے جانا تھا، خون کی الٹیاں آ رہی تو کہتی ہیں میرا برقع لے کے آ. میں کہا تو تاری جان نکل رہی ہے، تمہیں پردے دی گئی ہے. کہتے میں پردے بھی مرنا چاہوں گی، میں اللہ کی نافرمانی میں نہیں مرنا چاہتا. یہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تسی اداکاروں کو ادب کی. میں کہوں میری امی ولیہ سی، میرا باپ بھی ولی تھا، کیوں ولی لوگ ان کی دعائیں، ان کی تربیت ہے، وہ
تو امی میری جو نماز نہ پڑھتے تھے تو ایسے ہوتا کہ جان سے نہیں مارتے، ایسے سخت دین کے معاملے سخت. تو ان کا کہنا تھا پکا تھا ذرا سامنا تھا ذرا. تو میں نے کہا تسی کدے پھر میں جانا ہی نہیں. میں اگر لے آؤ جو بولتا ہو مجھے جلدی تھی کہ بہت زیادہ حالت خراب ہو گئی. تو وہ ان کو لے کے ہسپتال پہنچے. میں 4 دن لگا گیا تو وہ وہاں فوت ہو گئے. اچھا میں کیونکہ تھوڑا پہلے گھر آ گیا تھا تو پیچھے لے کے آئے تو میرا بھائی ہے بیگم کو لے گئے. تو میں نے کہا میں اپنی امی کی زیارت کروں کہ رنگ کا بہت پکا تھا، اوپر سے ہیپاٹائٹس کا تو اور زیادہ خون جل گیا. لیکن یقین کریں کہ جب اس کا چہرے سے وہ ہٹایا نا میں نے پڑھا تو سرخ و سفید رنگ میں تبدیل ہو گیا. سبحان اللہ. میں نے صاحب کو میں نے کہا یہ لوگ پردے کی برکت دیکھو برکت ہے. کہ ہماری عورتیں پردے سے جان چھڑاتی ہیں، جبکہ پردے سے جو حسن ملے گا وہ قیامت تک چلے گا. پھر قیامت کے بعد پھر حسن اور دوبارہ آتا ہے. سبحان اللہ. یہ میں اپنی بہن بیٹی کے پردے کو یہ نہ سمجھو کہ تمہارے جو خلا ہو یہ تمہارا فائدے کی چیز ہے، یہ تمہاری سکن کو محفوظ کرتا ہے، غیر گندی نظروں سے اس کو بچاتا ہے تاکہ اس کے اندر کی جل ہوتی ہے، یہ جل بنی یہ جل نہ جائے اور چہرہ مسخ نہ ہو جائے. پردہ دار خواتین دیکھو آپ کی نانیاں دانیاں وہ ان کا نور ہمیشہ چمکتا رہتا ہے. خدا نہ کرے تو ایسا تو وہ خراب ہو جاتا ہے. خیر یہ بات میں نے مجسمہ کا ساتھ دیا آپ کو بتاؤں کہ ہماری بیٹیاں بہنیں سن رہی ہیں یہ پردہ کس قدر ان کی حفاظت کے لیے ہے اور ان کے حسن کے لیے. یقین کرو چہرے کا وہ حسن ختم ہو جائے نا بے پردگی کے تو لاکھوں روپے کی کاسمیٹکس یوز کر لو کریم میں کچھ فرق نہیں ہو مزید خراب ہوتی جاتی ہے. وہ پچھلے دنوں کا وہ واقعہ تھا کہ وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی تو صبح کو اس نے صحت میں ایک عورت پھر تھی تو اس نے شور ڈال دیا کہ یہ کوئی چور نہیں ہے، یہ میری بیوی کے زیورات چرا کے کھا دے. پکڑو 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 چھوڑ دے. تو لڑکے کی ماں اس کو سیٹ کر لیا کہتی ہے بیٹا یہ تمہاری بیوی ہے، اس نے میک اپ اتار دیا ہے. ایسی لگ رہی ہے ڈراؤنی سے، ایسی بات نہیں ہے، خاموش ہو جاؤ بس بات کو رہنے دو، دبا دو، چپ کر رہے نا کہتے ہم وہ دھو لیا کیا ہو گیا. تو ایسے ہی ہوتا اور میری بیٹی کی شاید میں تو اتنا میک اپ نہ کرنا کہ نماز نہ پڑھ سکو اور ایسا نہ کرنا کہ وضو تمہارا مشکل ہو جائے اور یہ ہو جائے. جو حسن اللہ نے دیا وہ اناف ہے، تھوڑا ٹھیک ہے لگا لو، منع تو نہیں ہے، لیکن اتنا نہ کرو کہ عشاء رہ جائے اور فجر رہ جائے یہ نا. تو وہ فوت ہو گئے تو نانی اماں مجھے کیا کہتی ہے بات کہتی ہے میں کہ نانی جی امی جان اللہ کو چلے گئے تو مجھے نا برا لگا. میں تینوں کہنا سی میں لایا میں کہ تسی کی کرنا سی تو پتہ کیا کہتے ہیں کہتی ہیں میں وہ روح پہنتی دیکھی سی میں نکل دیا دیکھی. یہ جو مائیں ہوتی ہیں نا ان کو ہم معمولی سمجھتے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کس وقت آسمان سے روح آ کے اس میں داخل ہوئی ہے، کس وقت اس کی موومنٹ شروع ہوئی ہے. آج اس نے مجھے کتنے موقع مارے ہیں، کتنی ٹھمکے مارے ہیں. وہ میں نے کہا وہ عورت جس کو وہ بچہ 9 مہینے ایسے تکلیف دے کے جب پیدا ہوتا ہے اصولاً تو یہ چاہیے کہ اس کو پیدا ہوتے ماں مار دے. اس نے مجھے اتنی تکلیف میں رکھا مجھے میری جان لینے لگا. اور دنیا کے ڈاکٹر دنیا کے نرسز اس بات کو جانتی ہیں کہ بچہ پیدا ہوتے جب ماں کے سامنے چلے اس کو سامنے کرے تو ساری تکلیف ختم ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. ساری تکلیف اس کی ختم ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا یہ بتاؤ اتنی تکلیف محبت میں کیسے بدل جاتی ہے، یہ کون کرتا ہے؟ وہ تو جناب کہے او اللہ او اللہ او محمد رسول اللہ او اللہ come in my mind, come in my heart, come in my soul.
روئے جائے اور اللہ 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 محمد رسول اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول پڑھے گئے روتے ہوئے میں اس کو چھوڑ کے تو میرا کیونکہ یہ ادھر آنا تھا وہ پاکستان کی فلائٹ لگ رہی جب تو کوئی مشکل نہیں ہے، یہ ہمارا دین مشکل نہیں ہے، یہ آسان ہے، اور جتنا جتنا دین پہ کوئی چلتا ہے اتنا اتنا اس کو آسانیاں ملنا چاہیے، سبحان اللہ کیونکہ زندگی میں تقدیر میں لکھی ہوئی تکلیف آتی ہے، تقدیر میں لکھی ہوئی تکلیف آتی ہے، انبیاء کو بھی آتی ہے، انبیاء کے بچوں پر بھی آتی ہے، انبیاء کے نوازوں پر بھی آتی ہے، انبیاء کے ازواج پر بھی آتی ہے، اولیاء اللہ نبی کے صحابہ سب کے، وہ ہر ایک کو آتی ہے، کافروں کو بھی سب کو آتی ہے۔ لیکن جب ہم دین پر چلتے ہیں، اللہ کی مان کے چلتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کے چلتے ہیں، تو وہ جو ایک اعمال ہمیں دیے گئے ہیں، جیسے نماز ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ان تکلیفوں کو ایسے لیول کرتا جاتا ہے، ایک لیول کرتا جاتا ہے۔ جیسے میں ایک مثال یہ کرتا ہوں کہ ایوب علیہ السلام جب بیمار تھے تو ان کی بیوی ایک ہی جو رہ گئی تھی بیچارے کو ان کی خدمت کر رہے تھے، اس سے ایسی چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی، لیکن انبیاء کے لیے وہ زیادہ ہوتی ہے، تو فرمایا کہ میں ٹھیک ہو گیا تو میں تمہیں 100 گھوڑے ماروں، قرآن کا واقعہ ہے، 100 گھوڑے ماروں۔ اب 100 گھوڑے جو ایک عورت کو پڑ جائیں اس کا رہے گا کیا؟ اب نبیوں کے منہ سے نکلی بات تقدیر بن جاتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا عتبہ و طیبہ کا ابو لہب کے بیٹے جو بدتمیزی کی، اللہ تعالیٰ اپنے کتوں میں سے کتا تم پر مسلط کر، ابو لہب کو پتہ چلا، اس نے کہا اب میرے بیٹا بچہ کو، یعنی کافروں کو یقین تھا کہ جو نبی علیہ السلام کے منہ سے بات ہے کہ ہو کے رہے گی، ہم مسلمان ہو کے کہتے ہیں سنو دیے کیا ہوا، وہ اچھا وہ مولویاں نہیں گنا، یعنی حضور کی بات کو مولویاں نہیں گنا ایسے کہہ کے بے ادبی کرنا اور اپنی ایمان سے ہاتھوں بیٹھنا، یہ ہماری زبان کی جو ہے بے احتیاطی، یہ ہم کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اب آپ نے جو ابی بن خلف تھا جس نے کہا کہ میں گھوڑا پال رہا ہوں، نعوذ باللہ میں آپ کو قتل کروں گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں انشاءاللہ تم کو قتل کروں گا، اس نے کہا اب میں ہوں ہی ہوں، اب میں نے بچتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے منہ سے جو بات نکل گئی ہے وہ اللہ کا قانون ہوتا ہے، لا تبدیل کلمات اللہ، اور اللہ کے قانون بدلا نہیں کرتے، لا تبدیل خلق اللہ، اللہ کے تقریر بدلا نہیں کرتے، وہ ویسے کی ویسے، وہ لا کہتے رہو مرد عورت کے برابر ہے، وہ کہتے رہو، وہ برابر نہیں ہے، وہ کہیں عورت کو مقام ہے کہیں مرد کو، کہیں عورت کے بارے میں آیا صحابی بن رضی اللہ تعالیٰ کہ میری خدمت کا سب سے زیادہ حقدار ہے تیری ماں، اب وہاں عورت اوپر جا رہی ہے، پھر تیری ماں ایک درجہ تھا اوپر گیا، پھر تیری ماں، تیسرا گیا، پھر تیرا، اب وہاں 3 تک کے اوپر چلی گئی، برابر تک کہاں سے آ گئی، برابر تک کہاں سے ہو، تو عورت وہاں وہ کہاں آسمانوں میں بلندیوں پہ سوار ہو گئی، آگ کی شکل میں بیوی بنی ہے تو کیا کیا ہے، جس کا خامد راضی 5 وقت کی نماز حلال حرام کی تمیز کرتی ہے، مرد سوال جنم میں سبحان اللہ۔ جب سجدے کی بات نہیں کہا اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ جائے تو میں کہتا بیوی اپنے خامد کو کرے، وہاں مرد کو اوپر کر دی، کہیں عورت کو اوپر کر دی، کہیں مرد، اللہ تعالیٰ کا شان بے باتیں کرتے ہیں، برابر کیا برابر، ماں کی شان کدھر پہنچا دی، باپ کی شان کدھر پہنچا دی، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا، سبحان اللہ۔ باپ جنت کے دوران سب سے بڑا دروازہ، کہیں کچھ باپ کی زیارت، حج عمرے کا ثواب، ادھر یہ باپ مرد کو یہ درجہ دے دیا، ادھر ماں کو دیا، جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے، کئی عورتوں کو ایسے شان دے دی، کئی مردوں کو ایسے شان دے دی۔ جب رحمت کا سمندر جوش میں آتا تھا تو پھر جگہ نظر نگاہ جاتی تھی کہ شان بلند کر رہے تھے، بیٹیوں کی طرف نظر کی تو فرمایا بیٹیاں تو میری خوشبو ہیں،
میری بیٹی کا نام ہی جو ہے نا وہ اسی روایت پر ہے. میری بیٹی کا نام میں نے کہا آج تیرا رسول کی خوشبو پھیلانے والا, حضور کی خوشبو. میں کہا ہمارے گھر حضور کی خوشبو آ گئی. اس نام کی برکت سے جو پہلا لفظ اس نے بولا وہ تھا اللہ. سبحان اللہ. پھر حفظ میں پڑے اور اس کے ساتھ پھر سینکڑوں بچے بچیاں اس کے پیچھے, وہ بھی حفظ میں, میرے باقی بچے بھی حفظ میں. پھر یعنی ایک لفظ اللہ کہنے کی شان دیکھو کہ پھر خاندان کے خاندان کہاں سے کہاں سے. سبحان اللہ. تو ہمارے یہاں مرد عورت برابر نہیں ہے, دونوں کی بڑی بڑی اونچی شان. کہیں عورت کو آسمانوں میں بیٹھی ہوئی, کہیں مرد کو بٹھا دیا, کہیں کچھ. یعنی ہر ایک کی ایک آئیڈینٹی ہے, ایک شناخت ہے. گٹ مٹ نہیں کر رہی ہے, برابر برابر کا ختم کر رہی ہے. بیٹیوں کی طرف ہے کیا. جس معاشرے میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا ہے, وہاں آپ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جب تشریف رہے تو آپ کھڑے ہو جاتے. یہ ہم تو روز سنتے ہیں لیکن ہمیں اثر نہیں ہوتا, بچپن سے سنتے آئے. حالانکہ جس معاشرے کی یہ بات ہو رہی ہے, وہاں جب وہ باپ سارے دیکھتے تھے کہ ہم تو اپنی بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے, ان کو دفناتے تھے, کئی بیٹیاں دفنائی ہوئی, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان کا دماغ ایسے کھل جاتے تھے, دماغ کھل جاتے, روحیں کھل جاتی تھی. وہ جو سخت پتھر سے زیادہ دیکھیں نرم ہو جاتے تھے. جہاں بیٹیوں کے آنے میں کھڑا ہو کے پیغمبر علیہ السلام کھڑے, سبحان اللہ. 4 سال بہنوں کی طرف دیکھیں. آپ کی 2 رضائی بہنیں تھیں, حلیمہ ساجدہ, ایک حضرت انیسہ اور ایک حضرت شیمہ, ایک بھائی کا. تو حضرت شیمہ جو ہیں وہ تشریف لائے جب حنین میں بنو سعد کو لوگ پکڑے گئے نا قید میں آئے, تو وہ چھڑانے آئے بہن. صحابہ سے کہا کہ اندر جائیے تو کہیے کہ آپ کی بہن ہے. حضور کی تو کوئی بہن ہے ہی نہیں. ان کا کوئی یاد رہا بچپن میں ہم کھیلتے ہوئے کوئی ان کو نشان بھی لگ گیا تھا, وہ کھیلتے تو ان کو یاد رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم والوں تو کھڑے ہو کے آگے بڑھ کر استقبال فرمایا اور فرمایا یہ تو دیکھو تو کیا ہم آپ کے لیے ہیں, ہمیں نہیں دیکھیں گے. تو وہی بات ہوئی, ایک عورت کی شادی تھی نا, بڑی تیار ہوئی تو سہیلیاں کہتی ہیں آیا بڑی خوبصورت لگ رہی ہے, تو رونے لگے. ان کا روتی کیوں؟ ان کے تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے پاس جا رہے وہ پھر مزہ آئے گا. ہم آپ کے لیے ہیں, آپ بھی دیکھیں گے تو ہم کسے دیکھیں گے. حضرت کا ایک واقعہ گزرا, یہ مجھے بڑا سال پہلے مجھے کہتے ہیں کہ ہمارے فوٹو دو. میں کہا میرے پاس ٹائم نہیں. پھر کہتے ہیں ہمارے پاس فوٹو دو, میرے پاس ٹائم. پھر حضرت سے بول رہے جب بیٹھ جاؤ یا چلے جاؤ سارے لوگ ڈسٹرب ہو گئے. بیٹھ یہ بڑا بریک کام ہوتا ہے. ذرا سا نظر ادھر ہو جائے یہ ختم ہو جاتا ہے. آپ کیا کہتے تھے حضور کی بات نہ سنیں, بات سنیں تو کیا ہے. بیچ میں ایسے آواز ہوتی کرتے تھے ہاں جی کوئی کچھ کہہ رہا ہے, تاکہ وہ کنسنٹریشن سے بات نہ سنے. جب بات سنیں گے تو بس اچھا ایک تار ہوتی ہے, تار نور کی تار چل رہی ہے, روشنی وہ چل رہے اگر 1 سیکنڈ کے لیے بجھ جانا تو بس. تو بیان ایک تار کی طرح ہوتا ہے. وہ اگر آپ غور سے سن رہے ہیں تو بچے کی بات بھی آپ کو اچھی لگے گی. وہ ہٹانے میں تو بڑا عالم لگے گا یار ایسے کر کچھ سمجھ نہیں ہے. وہ جہل کا دوست ہے اسے ملنے یہ کہتا ہے یار یہاں میں تمہیں ایک اتحاد بتا دوں کہ یہاں شخصیت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں,
تو کہیں ان کے چکر میں نہ آ جانا، کہیں ان سے ایسا نہ کرنا۔ تو وہ کہنے لگا وہ جھوٹ بولتے ہیں، کہتے نہیں 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 وہ سچ بولتے ہیں۔ تو کہتا سچ بولتے ہیں تو مجھے بیوقوف سمجھتا ہے، تو پاگل جا کے مہمان لاتے ہیں۔ وہ کہتے سنو گے، اگر سن لیا تو رہ جائے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسے سنتے تھے، قبر کا کی تو اذن ہے، کان، کافروں کی بات کتنی دیر سن لیتے تھے۔ جب عدی بن حاتم آئے نا دیکھنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ ہیں یا پیغمبر ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں گشت فرما رہے تھے، تو ایک دیوانی سی عورت، وہ جو صحابیہ ہے، ہم وہ لکھا ہوا ہے دیوانے، وہ جو اس زمانے کی دیوانی، ہمارے تو سارے شہر اس پہ اس کی دیوانگی پہ نثار ہو، سبحان جس نے حضور کی زیارت کی، لیکن اس زمانے کے صحابہ ہمارے لیے حضور کی زیارت کی، تو اس نے حضور کو یوں بلایا، آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب تشریف لے گئے اور آدھا پونا گھنٹہ اس کی بات سنتے رہے، کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی، جیسے آپ واپس تشریف لائے۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو دیوانی ہے، تو بس ایسے بولتی رہتی ہے، اس کی تو کوئی مدینہ شریف میں کوئی بات ہی نہیں سنتا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کی کوئی بات نہ سنے اس کی محمد مصطفیٰ بھی نہ سنے۔ سبحان اللہ۔ آؤ کہ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے۔ آؤ کہ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے۔ یہ تو ان کا کرم ہے، ورنہ کھوٹے سکے کہاں پہ چلتے۔ کرم صرف و صد میں ٹل جاندے نے، کرم دے دیتے بن جاندے نے، ساڈے بھی کھوٹے سکے شہر مدینے چل جاندے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا یہ اس کی بہن، تو وہ عدی بن حاتم اس بات سے متاثر ہے کہ یہ پیغمبر کا ہی ظرف ہو سکتا ہے، پیغمبر کا ہی بات کھایا تھا ہو سکتا ہے، یہ پیغمبر علیہ السلام ہے، وہ نہیں ماننے کیا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت سینا کو آپ نے فرمایا کہ جتنے جس کو یہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو، رہا کر، میری بہن ہے، اس پہلے کلمہ پڑھا، اس کو پہلے مسلمان نے لا الہ الا اللہ محمد پڑھا، اور وہ اپنے قیدی چھڑا کے لے جا رہی ہیں اور لوگوں کو کہہ رہی ہیں کہ اگر بھائی ہو تو ایسا۔ سبحان اللہ۔ سبحان پھر وہ تشریف لائی، مدینہ شریف آنا تھا، آپ نے ان کے آنے سے پہلے گھر کے پردے بدلوائے، گھر کی وہ اچھاڑ زیادہ میری بہن آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جس طرف نظر گئی ہے پھر وہاں رحمتوں کے سمندر، بہنوں کی طرف، ماؤں کی طرف، باپوں کی طرف، بیٹیوں کی طرف، پڑوسیوں کی طرف، جانوروں کی طرف گئی تو جانور اس کے منہ پہ نہیں مارنا، اتنا بوجھ نہیں ڈالنا، کیا پرندوں کی طرف گئی تو ان پہ کرو، گھاڑیوں کی طرف گئی تو ان، یعنی جدھر نظر رحمت گئی ہے پھر وہاں سمندر بھی برسے ہے رحمت۔ ہماری ہم لوگوں میں ایک بڑا ایک نقص پایا جاتا ہے، خاص طور پہ مذہبی لوگ ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ مذہب مردوں کی اجازت ہے، بس عورتوں کو ہماری خدمت میں لگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ امہات المومنین اگر ابھی تو آدھا گھنٹہ ہو بھی گیا، یہ تو موضوع میرا 3-4 گھنٹے کا ہے، تو حج پہ جا رہے ہیں نا، جب پھر امہات المومنین بنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چیپٹر چل رہا ہے، تو یعنی ہم خود بھی حیران ہو جاتے ہیں۔ امہات المومنین اہل بیت اعظام یا صحابہ کرام اسلامی تاریخ کا حصہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام اہل بیت اعظام اسلامی تاریخ کا حصہ نہیں ہے، وہ اسلام کا حصہ ہے۔ صحابہ کرام اہل بیت اعظام اسلامی تاریخی کردار نہیں ہے، یہ اسلامی کردار، یہ خود عین اسلام ہے۔ ان کو جاننا اسلام کا علم ہے۔ وہ صحابہ وہ عالم بھی ہیں، وہ خود علم بھی ہیں۔
وہ عالم بھی ہیں، وہ علم بھی ہیں. کیا خیر میں آدھا گھنٹہ ملے گا تو میری تو بات شروع ہوئی. وقت تھوڑا ہوتا ہے، بڑا اللہ کی باتیں شروع ہو جائے، دوسروں کی بات شروع ہو جائے، مہاتموں کی بات شروع ہو جائے. وہ تو میرے بڑے رات کو بھی میں قرآن شریف پڑھا تھا، یقین کریں میں رونا شروع ہو گئی. میں نے بھی حیران، میں نے کہا دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کیسے کس انداز سے ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں. اگر ہم کرت کو سیکھ لیتے ہیں اور وہ اللہ کا جو ہے نا لہجہ ہے ایکسنٹ، وہ نہیں ہم سیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کس لہجے سے ہم سے مخاطب ہے. اب یا کہ نام ہو گیا کہ ایسے تو چاہے مان لو، ایسے تو چاہے. یہ تو جیسے ہمارا استاد ہے مولانا موسیٰ، تو میں کہا اے میرے پیارے محمود صاحب، یہ انداز ہے اے ایمان والو یا او پیارے پیارے ایمان والو، او میرے یہ انداز ہے. یا ایوہ انسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے پیارے، کیا نام آپ کا؟ عاصم. اے میرے پیارے عاصم، کیونکہ آپ ایمان والے ہیں، انسان ہیں، تو جو قرآن جو پڑھ رہا ہے یہ قرآن اسی سے مخاطب ہے. اپنا نام نہیں پڑھا، عورت ہے تو عورت سے مخاطب، وہ مخاطب آپ سے. جب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ مخاطب ہیں، آپ سے بات کریں. اے میرے پیارے عاصم، تو مجھ سے دور کیوں رہتا ہے؟ یار اپنے رب کریم سے دور رہتا ہے. کیا میں نے تجھے ساری مخلوق سے خوبصورت بنایا؟ تمہارے کان، تمہاری سمٹری، تمہارا یہ قد، تمہارا یہ ناک، ساری مخلوق کے ناک لکھے تیرا ناک، اور میری نقلی رہتی کہتے ہیں نا، اور میری نقل نہ کٹا دی. اللہ کہتا میرے بندو میں تاڑی ناک کتے کی دیجئے، یہ صرف میرے کے رکھنا، کسی اور کے نہ رکھنا. ناک عزت ہوتی ہے نا، پنجابی میں بھی یار ہے ساڑی نقلی. اللہ کہتا میرے بندیو، میرے نبی جو ہوگی میں تاڑی ناک کی اونچی کروں. اللہ خالق تفصوفہ فاتح فی ای صورت ما شاء کبھر. کیا پیار، کیا انداز، کیا لاڈ، کیا محبتیں ہیں اپنی بندیوں سے، اپنے بندوں سے. اور میری بندیوں سے اچھا سلوک کرتا، میری 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 ہو رہی. ماں اپنے بچوں کی بڑی ہوتی ہے نا، میں تجھے روٹی کھا لی، تجھے روٹی کھا لی، اپنے بچوں کے بچے. تو اللہ تعالیٰ کے تو سارے بندے ہیں، اللہ کا عیال ہے یہ، اللہ کا مخلوق اس کا عیال ہے. تو میرے بندوں کو تکلیف نہ ہو، میری بندوں کو تکلیف نہ ہو. کہیں قرآن، کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات، کہیں آپ کا وہ کمال حسن سلوک، انک اعلیٰ خلق عظیم. انسان دل سے، جیسے ہماری بچیاں یہ مدرسے میں آتی ہیں تو صرف پڑھنا پڑھانا نہیں ہوتا، یہ اصل میں دل کا علم ہے. قرآن دل کا علم ہے، حدیث دل کا علم ہے، یہ سارا اسلام دل کا ہے. اسی طرح الا من اتى الله بقلب سلیم، ہم وہ دیکھیں گے یہ دل کون سا لے گیا. قلب منیب، انابت، رجوع کرنے والا دل. جس دل میں ہماری محبت ہوگی ہم وہ دیکھیں گے. ہاں ذرا آسن ذرا اپنا دل لانا، آپ کا حضرت کیا نام ہے؟ ارے مولانا موسیٰ میں اپنا دل لانا کو دیکھو بھی فرشتوں اتنی محبت ہے میری، سبحان اللہ، چمک رہا ہے، دمک رہا ہے. یہ ہے شاباش. کیا مطلب شاباش ملے گی؟ کس بات کی ملے گی؟ اللہ من اتى الله قلب سلیم، قلب منیب. یہ رجوع کون کرتا ہے؟ اس کو پیار ہوتا ہے. جس کے سیدہ کوئی عاشق ہوئے قلب کو سے بھی کرتا منیب. جس کے سیدہ کوئی عاشق ہوئے قلب کو سے بھی کرتا، سو مرن بہانے کر کر مرنے ہو لیکن بہانا.
قلب منیب کسے کہتے ہیں کہ ہر وقت حد کار دل یار لگے. ہم نے ماشاءاللہ ایسی مدارس الحمدللہ الحمدللہ، اور ایک یہ بھی شکر کیا کرو کہ الحمدللہ ہم پاکستان میں ہیں اور آزاد ہیں. یہ بہت، میں آپ کو بتا دوں، یہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا نا وہ پورا ہو گیا. ہمیں آزادی ہے، کھل کے ہم نماز پڑھتے ہیں، کھل کے ہم روزہ رکھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں. باہر کے ملکوں میں مجھے 30 سال ہو گئے باہر کے ملکوں میں کہیں اس طرح کیا جا رہا ہے، کہیں برقعوں پہ پابندی. مسکرات کے ساتھ میں سفر کیا، 3 یورپ کے سفر کیا، لیکن وہ تو ہماری عورتوں کو دیکھ کے رونا شروع کر دیتے ہیں. جب امیگریشن میں نا وہ عورتیں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا منہ دکھائیں، مردوں کو تو دکھانا نہیں، تو پھر وہ اپنی عورتیں دیکھ کے وہ ہوتی ہیں امیگریشن. وہ جب ہماری عورتوں کا چہرہ دیکھنے کا رونا نکل جاتا ہے کہ ہے حسن تو اسے کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرق حسن سے نور کا بہت سارا. حسن ہار جاندہ نور تار جاندہ، حسن صدا نہیں تخت نشین لیندہ، پچھلی عمرے آگے بازی ہار جاندہ. نور ازل تو نور ہے نور لیندہ، جیسا نار کر گلزار جاندہ. صدقے جائیے حضور ضرور تو جتو رنگ دا کنا سوار جاندہ. سبحان اللہ. تو ہمیں حضور کا یہ پیغام ہماری بیٹیوں کو، ایسی ایسی ہماری بہنیں اسلام میں گزری ہیں کہ جن کی نظیر پوری کائنات میں ہے. مفتی زین عابدہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کو بھی سنبھالا، نبوت کو بھی سنبھالا. سبحان اللہ. اور ایک چھوٹی سی بات کہ کل کائنات کو تسلی دے نبوت. حضور آئے، سورج کو بھی تسلی ملی، کب سے جل رہا تھا، بھن رہا تھا، کبھی اس پہ وہ مسکراہٹ کا اور ٹھنڈک کا زمانہ نہیں آیا تھا. اب حضور تشریف لائے، میں زیارت کی، بس کہتے ہیں بھی ٹھنڈا ہو گیا کہ میں کب سے جل رہا تھا اس نظارے. چاند کی کرنوں میں بھی مٹھاس آ گئی، ستاروں کو بھی ٹمٹماہٹ ملی، بکری کے دنوں میں بھی دودھ آ گیا. ساری کائنات کو کس نے تسلی دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا. اونٹ کو بھی دی، گھوڑوں کو بھی دی، گدھوں کو بھی دی، اور سب کو دی. تو جب ہمارے گھر تشریف لائے تھوڑا ٹمپریچر تھا، تو اس وقت کس نے تسلی دی؟ کیونکہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ تو غریبوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں، یتیموں کے ساتھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، آپ تو بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو قرض داروں کا قرض اڑاتے ہیں، آپ تو مزدوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو بے کسوں کے کس ہیں، آپ تو بے بسوں کے پس ہیں. اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. ساری کائنات کو تسلی دے نبوت، تو نبوت کو تسلی کون دے؟ اللہ. عورت کا اپنا مقام دیکھیں. یہ مفتی، یہ عالم، یہ صوفی، یہ بزرگ اگر اس کو وہ تسلی دے گا تو اس کی بیوی دے گی، اس کی ماں دے گی، اس کی بیٹی دے گی. ارے ابھی رات کو مجھے بڑی درد ہو رہی تھی، ہائے ہائے کرتے، ہائے ہائے میں نے کیا جان بوجھ کے. تو میری بیوی کہتی ہائے، میں کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہو، تو مجھ تجھے کہنے لگے ہائے ہے. تو دوست کہتے ہیں یہ فاروق تو ہائے ہے، اللہ میرا چاہ ہے کہ میں ہائے ہے کروں، میں تمہیں یہاں پہلوان بنوں. تو میں نے کہا میرے فاروق کہ یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے کرو ہائے ہائے، اللہ کے سامنے میں تگڑا بنوں. تو کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، تو اس کو میں نے یہ بات کھایا، تو مجھے اس نے تسلی دی. آپ سب کو بھی تسلی کون دے گی؟ امی. اس کو تیار کرو گے تو دے گی نا. میں نے بیٹی کو حفظ میں ڈالا، مدرسوں میں ڈالا، سب نے ہمارے خاندان میں بڑے پڑھے لکھے ہیں، بڑے بہت. تو کدھر تھی پوری کی مولوی نے پڑھانا لگا مدرسے آ جائے، جو میرا آتا ہوں کیا کرے گی یار. میں کیا، میں اپنی بیٹی کی تربیت نہیں کر رہا، میں ایک نسل کی ماں کی تربیت کر رہا. بیٹی تو چند دن میرے پاس رہے گی،
پھر اس کو ایک ذمہ داری ملی ہے کہ نسل کی ایک قوم کی. تو ہمارا یہ مدارس اللہ کی خاص رحمت ہے. مسورات کے بڑھ چڑھ کے ان کی خدمت اور ان کی ہمت بس نہ ہونے پائے. یہ لوگ آپ کو پتہ ہے یہ کیسے ہمارے اور وہاں جیسا پوری دنیا میں نہیں ہے. کبھی بھی حکومتوں کی سپورٹ آتی ہے, ہمیشہ پابندیاں, لڑائیاں, جھگڑے اللہ کے آسن پہ چلتے ہیں, حضور کی سنت پہ چلتے ہیں. ان کو کوئی نہیں آگے کہتا کہ گھبرانا, یہ اللہ کے نفلوں سے, نمازوں سے چلتے ہیں. اور کچھ نہیں کر سکتے تو آپ کا حوصلہ تو دیجیے کرو. کوئی حکم نہیں کہہ رہے, کوئی حکم ساٹھے لائے ایسے نہیں. دنیا میں گئے ہیں, ایسے مدارس کہیں نہیں, ایسی تعلیم کہیں نہیں, ایسی خواتین کہیں نہیں. اللہ تعالیٰ ان مدارس کو, آپ لوگوں کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے. اور جو آپ کے مشن ہیں اللہ پاک ان کو پائے تکمیل تک رہے. پوری دنیا کی عورتیں جو ہیں جو بیچاری پس رہی ہیں, آزادی کے نام پر ذلیل و خوار ہو رہی ہیں, ہماری بہن جب ان تک پہنچتی ہیں وہ روتی ہیں کہ اے آزاد تو تم ہو, ہمیں تو آزادی کے نام پر جنگلوں میں پھینک دیا ہے, چیتوں کے حوالے کر دیں. کسی آدمی کو جنگل میں پھینک دو, یہ آزاد ہے تو آزاد ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو مدد کرنے کی میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. جب بھی آپ بلائیں میں بھاگا چلاتا ہوں. تو ان سے بات شروع ہوئی تھی, مجھے کہتے جی آنا ہے. میں کہا جی میرے کو ٹائم نہیں کا. پھر ایک دن غصے میں آ گیا, اچھا ہوں ناؤ میں آپ کو لوا رہا ہوں. میں کہا کیوں بلاؤں گا, میں نے طریقہ آتا ہے, میں یہی کرنا بس. میں کہا اچھا کر لینا. وہ ایک سال یہ نہ ہوا تو میں کہا جی میں آ رہا ہے. انہوں نے نہیں بلایا, میں کہا کہ میں آ رہا ہے. کسی نہیں آ رہا ہے, میں اللہ کا گل کی تھی تھا. پھر دوسرے سال آیا, پھر تیسرے سال آیا. میں کہا تو معاف کر دو. بہت عزت ہے اور ہمارا ساتھ فرحان موسیٰ موجود ہے. بہت عزت ہے اور اپنی آخرت میں کامیاب کرے, اور مدارس کو کامیاب کرے اور بری نظروں سے محفوظ ہو. بھائی جو پابندیاں وغیرہ ہوتی ہیں نا, یہ مدارس کی ترقی کے لیے یاد رکھیں, یہ ختم کرنے کر سکتے آگے لے. جزاک اللہ حضرات کا. سب حضرات کے ہم مشکور ہیں, خاص کر ہمارے اساتذہ کرام حضرت استاد محترم حضرت مولانا نور شاکر صاحب اور استاد محترم حضرت مولانا اشفاق صاحب, مفتی جناب نثار اور مولانا عبدالرحمان صاحب, اور ہمارے دنیا کے اعتبار سے اللہ نے ان کو عزت بلکہ اجاز خان صاحب, تمام حضرات کا